بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگوں اور دوست اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں نماز میں واقع ہونے والی کچھ غلطیوں سے متعلق آپ کے سامنے میں نے 5 باتیں رکھی تھیں۔ آج کے اس مختصر وقفے میں بھی اسی سے متعلق 5 مزید غلطیاں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، کچھ لوگ ایسے باریک کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں جن میں بے پردگی ہوتی ہے۔ کپڑے شفاف اور باریک ہونے کی وجہ سے پردہ پوشی نہ کر سکیں تو ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ کچھ لوگ مسجد آتے ہیں اور پینٹ شرٹ کے اندر ہوتے ہیں، اور جب وہ رکوع یا سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو ان کی کمر کھل جاتی ہے اور پیچھے سے ایسے ہی کمر دکھائی دینے لگتی ہے۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کپڑے ایسے ہوں کہ جسم کا کوئی حصہ جو پردے کے اندر داخل ہے وہ دکھائی نہ دے، اور جن حصوں کا پردہ ہونا نماز میں ضروری ہے ان میں سے کوئی حصہ کھل نہ پائے۔ اسی طرح میرے دوستو، کچھ لوگ نماز میں جب قیام کی حالت میں ہوتے ہیں تو اپنے کمر پر یا پہلو میں ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی کمر یا پہلو میں ہاتھ رکھ کر نماز پڑھے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایسی میرے دوستو، نماز میں حرکتیں کرنا یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، جیسے ناک میں انگلی ڈالنا۔ ناک میں انگلی ڈالنا یہ عام حالت میں بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، اور نماز کی حالت میں تو یہ اور بھی زیادہ معیوب ہے، اس لیے اس حرکت سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی سر کھجلانا، کچھ لوگ نماز میں سر کھجلاتے رہتے ہیں، یا سر کے اوپر بندھے ہوئے کپڑے کو سیدھا کرتے رہتے ہیں، جیسے عمامہ ہو، ٹوپی ہو۔ عرب کے لوگ غترہ وغیرہ لگاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ برابر اپنی ٹوپی یا غترے کو ادھر سے ادھر کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی نماز کے اندر جیب میں ہاتھ ڈالنا، یا داڑھی اور کپڑوں سے لگے رہنا، یہ ساری حرکتیں میرے دوستو درست نہیں ہیں۔ ہمیں ان حرکتوں سے باز رہنا چاہیے اور پورے سکون و اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ حرکتیں اگر زیادہ ہو جائیں تو ہماری نماز درست نہیں ہوں گی۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز کے اندر اطمینان سکون کے ساتھ لگے رہنا چاہیے۔
ایسی میرے دوستو بیماری کی حالت میں کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہوئے بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی یہ شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ قیام کرنا، طاقت رکھتے ہوئے قیام کرنا یہ رکن ہے۔ اگر ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہو کہ آپ رکوع میں جائیں گے یا سجدہ کریں گے تو آپ کا درد بڑھ سکتا ہے، آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن کھڑے ہونے میں پریشانی نہیں ہے، تو اب پوری نماز بیٹھ کر ادا کرنا درست نہیں ہے۔ کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو کھڑے ہوں، قیام کریں۔ رکوع میں جانے کی طاقت ہے تو رکوع میں جائیں۔ سجدے میں دقت ہے تو پھر آپ بیٹھ کر سجدہ کریں، تھوڑا سا جھک جائیں۔ اس لیے کہ یہ قیام کرنا، رکن کرنا، یہ قیام کرنا، رکوع میں جانا، یہ ساری چیزیں رکن کے اندر داخل ہیں، اور ان میں سے جو رکن ہم ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اس کو ادا کریں، جس کی طاقت نہیں ہے اس کے لیے ہم بیٹھ جائیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کے سر میں درد ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنے لگتے ہیں، کہتے ہیں جی سر میں درد ہے یا تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اس لیے ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ طریقہ غلط ہے۔ اگر سجدہ کرنے سے درد کے اندر کمر میں درد ہے یا گھٹنے میں درد ہے، سجدے میں جانے سے تکلیف ہے تو آپ بیٹھ کر سجدہ کریں، لیکن اگر آپ رکوع کے اندر آسانی سے جا سکتے ہیں، قیام آسانی سے کر سکتے ہیں، تو پھر پوری نماز بیٹھ کر ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو نماز میں اچھے اور باوقار کپڑے نہ پہننا بھی یہ خلاف شرع ہے۔ کچھ لوگ نماز میں چاہے جس کپڑے میں ہوں جیسے تیسے چلے آتے ہیں، خاص طور سے فجر کی نماز میں رات کو لوگ جو عام طور پہ سونے والے کپڑے پہنتے ہیں، سونے کے لباس پہنتے ہیں، تو اسی لباس کے اندر وہ دوڑے دوڑے مسجد آ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، جبکہ اس قسم کے کپڑوں میں اگر آپ ایسے لوگوں کو کہیں کہ اپنے دفتر چلے جائیں، کام پہ چلے جائیں یا شادی بیاہ کی تقریب میں جائیں تو یہ جانا پسند نہیں کریں گے، معیوب سمجھیں گے، لیکن مسجد آنے کے اندر کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، جیسے تیسے کپڑے کے اندر مسجد چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورہ الاعراف کی 31 نمبر آیت ہے کہ اے آدم کی اولاد، ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت اختیار کر لو، اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس سے مراد بہترین لباس ہیں، تو ہم بہترین لباس کے اندر اللہ کے گھر میں آئیں۔ باقی باتیں انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔